کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں والدین کے ہم پر کیا احسانات ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز سامعین، والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت بلکہ بے بدل نعمت ہے۔ والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہیں کہ انسان شب و روز والدین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، پھر بھی ان کے گراں قدر احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ والدین خود بھوکے رہ کر بھی کوشش کرتے ہیں کہ اولاد پیٹ بھر کر کھا لے۔ وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے مگر انہیں تکلیف نہیں ہونے دیتے۔ وہ اولاد کے آرام و راحت کے لیے دن کا چین، رات کا آرام اور دن کا سکون قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ والدین کی ہر ممکن خدمت کرے اور ان کا ہر درجہ احترام کرے۔ دنیا کا ہر مذہب میں والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ان کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اس کی تعلیم بھی یہی ہے کہ والدین کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں جنت کی کنجی ہے۔ ہمارا مذہب اس اولاد کو بس قسمت، شکل، قلب اور گمراہ کن قرار دیتا ہے جو اپنے والدین کی قدر و منزلت نہیں کرتے۔ اولاد کے لیے تو یہاں تک حکم ہے کہ ان کی آواز ان کے والدین کے برابر بھی نہ ہو بلکہ ان کی آواز سے نیچی ہو۔ اگرچہ والدین سے سرکشی اور نافرمانی کی جائے، والدین کی دعائیں اولاد کے لیے دین و دنیا میں توشہ خیر ثابت ہوتی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ یہ دعائیں آخرت تک ان کی راحت کا موجب بنتی ہیں۔ یہ پتہ اس وقت لگتا ہے جب اولاد خود صاحب اولاد ہوتی ہے کہ بچے کس طرح پلتے ہیں اور کتنی محنت اور محبت سے انہیں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ساری عمر کی کمائی ان پر لگ جاتی ہے۔ محنت کر کے والدین کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس وقت اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح بچہ چل نہ سکتا تھا تو اسے سہارے کی ضرورت تھی، اسی طرح بڑھاپے میں ماں باپ کو اولاد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین کی دعائیں اللہ کے حضور مستجاب ہوتی ہیں اور ان کی ناراضگی غضب الہی بن جاتی ہے۔ آج کا زمانہ، جسے ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ پرانی اخلاقی قدروں کو طاق نسیاں پر رکھتا جا رہا ہے۔ لوگ اس لیے ان قدروں پر عمل نہیں کرتے کہ ان کے بقول وقیانوسی ہیں، حالانکہ انہی قدروں میں ان کی دینی اور دنیاوی بہتری کے سامان پوشیدہ ہیں۔ اور آج کل کی اولاد کی یہ سوچ بالکل غلط اور عذاب الہی کو دعوت دیتی ہے کہ والدین کی اطاعت ایک پرانی بات ہے اور ہمارے کام کے نہیں رہے۔ ان کے اعضاء اور قوا کمزور ہو چکے ہیں، ہم کماتے ہیں اور یہ ہمیں بات بات پر ٹوکتے ہیں، انہیں گھر سے نکال کر باہر کیا جائے۔ اس زمانے میں ایسے بیٹے بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ اپنی سادہ لوگ والد کو والد ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ تو ہمارا ہمسایہ یا نوکر تھا۔ خدا غارت کرے ایسے بیٹوں کو۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن آئے گا جب ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا۔ یہ وہی باپ ہے جس نے اسے پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، جوان کیا، ملازمت دلوائی اور آج دفتر میں جھوٹی پوزیشن بنانے کو کہتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے، ہمسایہ یہ نوکر ہے۔ تو ایسے لوگ اس ماں کو نوکرانی ہی کہیں گے جس نے محبت سے اپنی گود میں انہیں پالا، راتوں کو ان کے لیے جاگتی رہی۔ اگر خدا نخواستہ بچہ بیمار ہو جاتا تھا تو اس کی جان پر بن جاتی تھی۔ وہ اسے حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس لیے پھرتی تھی۔ وہ گیلی جگہ پر خود سوتی تھی اور خشک جگہ پر اسے لٹاتی تھی۔ ہر وقت پیار سے اسے کھلاتی پلاتی، نہلاتی دہلاتی، سلاتی جگاتی، گویا کہ اسی کے لیے وقت تھی۔ نہ اسے اپنے آرام کی پرواہ تھی نہ آسائش کی۔ یہی وہ ماں ہے جس کے پیروں تلے جنت ہے۔
دنیا کا کوئی معاشرہ، کوئی دانشور، کوئی فلسفی، کوئی سائنسدان والدین کے ادب و احترام سے منکر نہیں۔ خداوند عالم نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور انہیں نہ جھڑکو۔ سورۃ لقمان میں جہاں انسانوں کو خدا تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کی تاکید ہے، وہاں والدین کا شکر گزار رہنے کی تلقین اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنے کی ہدایت بھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، نیز یہ کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور رب کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔ جو شخص اپنے والدین کو خوش کرتا ہے، خدا بھی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جو انہیں ناراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ کس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی۔ صحابی نے دوبارہ دریافت کیا، پھر کس کی؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کی۔ تیسری بار بھی آپ نے یہی جواب دیا کہ اپنی ماں کی۔ صحابی نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا اپنے باپ اور دوسرے رشتہ داروں کی۔ والدین آگے ہوں تو رہنمائی کرتے ہیں، پیچھے ہوں تو پشت پناہی کرتے ہیں، وہ حیات ہوں یا اس دنیا سے اٹھ گئے ہوں، اولاد کے لیے سراپا دعا ہوتے ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے بیٹے جاوید اقبال سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، تجھے دینی بصیرت نصیب ہو جائے اور تو سعادت انسانیت سے بہرہ ہو جائے تو میں تیرے لیے قبر میں بھی دعا کروں گا۔ بس یہ انسانی، اخلاقی اور دینی فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت کریں، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ کسی آدمی کا کسی دوسرے کو ماں باپ کی گالی دینا یا ایسی بات کہنا یا ایسی حرکت کرنا جس کے جواب میں دوسرا آدمی اس کے ماں باپ کو گالی دینے لگے، اتنی ہی بری بات ہے جتنی کہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ دنائے کونین رحمت دو عالم اس کے ارشاد مبارک پر قرآن حکیم کے بعض واضح احکام اور آپ کی کچھ دوسری احادیث مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو اس کی حکمت معزز کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں، اور ہمیں لامحالہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ کسی کے ماں باپ کو گالی دینا اپنے ماں باپ کو گالی دینے کے مترادف ہے، اور یہ فی الواقعہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسلام میں گالی دینا، خواہ کسی بھی قسم کی ہو اور کوئی بھی اس کا مخالف ہو، فی نفسہ بری بات اور گناہ کی بات ہے۔ سرور کائنات کا ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی اس کی زبان اور ہاتھ سے نہ کسی دوسرے مسلمان کو ایذا پہنچے، نہ اس کی دل آزاری ہو۔ گالی دینے کا مطلب ہے دوسروں کو زبان سے تکلیف پہنچانا اور اس کا دل دکھانا، گویا کہ گالی دینے کی کبھی حرکت اسلام کا دعویٰ کرنے والے کسی بھی شخص کی شان کے منافی ہے۔ اب رہا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، تو ہر لحاظ سے سخت مذمت کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں غیبت کا پہلو ہے، جسے قرآن حکیم میں مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ٹھہرایا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ تم میں سے کوئی کسی کو پیٹھ پیچھے برا نہ کہے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ جب دوسرے کے ماں باپ سامنے نہیں ہیں تو ان کو گالی دینا پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنا ہے، جو بلا شبہ غیبت ہے۔
اور پھر یہ کہ اس طرح گالی دینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسرے مسلمان کو جواب میں اسی طرح کی حرکت کرنے کی ترغیب دی جائے، یعنی وہ بھی زبان کو گندا کرنے اور غیبت کرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے۔ حالانکہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اس حدیث پاک میں سب سے اہم نقطہ جس پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کو گالی دینا اپنے والدین کو گالی دینے کے برابر ہے، اور والدین کو گالی دینا ان کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں سرور دو عالم نے والدین کی ایذا رسانی کو اکبر الکبائر یعنی بدترین اور خبیث ترین گناہوں میں شمار فرمایا ہے، اور اسے شرک کے بعد دوسرے درجے پر رکھا ہے۔ اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ضامن قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں بھی جا بجا اس کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ اور سورۃ بنی اسرائیل میں حکم دیا گیا ہے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ قرآن پاک میں اور بھی متعدد مقامات پر والدین کی خدمت اور اطاعت کی تاکید کی گئی ہے۔ سنن ابی ماجہ میں حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، خوار ہو، رسوا ہو۔ عرض کیا گیا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے میں پائے، پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرو، اسی طرح تمہاری اولاد بھی تمہاری فرما بردار اور خدمت گزار ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی صرف زندگی ہی میں ہی ان کی خدمت اور اطاعت کا حکم نہیں دیا، بلکہ تاکید فرمائی کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہو، اور باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے اکرام و احترام کا تعلق رکھو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور دوسروں کے والدین کی عزت و احترام کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل اقرا اسلامک سٹوریز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔